بیٹی کا پیمبر کو پرزا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، بیٹی کا پیمبر کو پرزا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله العظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. السلام علیکہ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرا وزعمنا ان لک اولیاء ومصدقون وصابرون لکل ما اتانا به ابوک صلی اللہ علیہ وآلہ وعطا به وصیہ فإنا نسألک ان كنا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لہما لنبشر انفسنا بأننا قد طہرنا بولایتک. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار آپ کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں، شہزادی کونین کی شان کو بیان کرتے ہوئے رسول خدا کی اس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا نبی فرماتا ہے من صلی علیک غفر اللہ ذنوبہ والحقہ بی حیث ما کنت فی الجنہ. جو شخص بھی، اے فاطمہ، جو شخص بھی تجھ پر درود بھیجے، تجھ پر صلوات بھیجے، غفر اللہ ذنوبہ، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اور اسے میرے ساتھ ملحق کرے گا، اسے میرے ساتھ جنت میں ملحق کرے گا، میں جہاں پر بھی ہوں گا. تو عزیزان محترم، فارغ اوقات میں جب بھی وقت ملے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ خاص طور پر وقت نکالا جائے کہ صاحب یہ گھڑی جو ہے میری مخصوص ہے جناب سیدہ کے صلوات کے لیے. تو یہ کتنا اچھا ہے
کہ ہم اپنی محبت اور مودت کو اس بہترین عمل کے ذریعے، بہترین عبادت کے ذریعے، کہ وہ عبادت جو انسان اکیلا انجام نہیں دیتا، بظاہر اکیلا ہوتا ہے، بظاہر جب آپ صلوات کی تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہوتے، تمہارے ساتھ خدا بھی ہوتا ہے، تمہارے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلیہ۔ تو یہ اثر ہے شہزادی پر درود بھیجنے کا کہ پروردگار فرماتا ہے تمہارے گناہ تو بخشے جائیں گے جائیں گے، تمہیں پروردگار عالم اس جگہ پر لے کر جائے گا جہاں پر میں محمد مصطفیٰ ہوں گا۔ تو عزیزان محترم، شہزادی کونین کے ایام ہیں اور اسی سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ ہم نے پچھلی گفتگو میں شہزادی کی عظمت کو بیان کیا، لیکن وہ عظمت، وہ مقام، وہ مرتبہ کہ جو انسان قیامت میں دیکھے گا، وہ مرتبہ جو اس بی بی کا ساری کائنات ملاحظہ کرے گی اس وقت کہ جب پروردگار عالم اس دنیا کو دوبارہ سے ختم ہونے کے بعد، قیامت آنے کے بعد، جب محشر میں تمام مخلوقات کو اٹھائے گا، اس وقت شہزادی کی وہ عظمت تمام انسانوں کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے، تمام انبیاء کے سامنے پروردگار عالم اپنی اس امات اللہ کی، اپنی اس خاص کنیز کی انسانوں کے سامنے ظاہر کرے گا، جس کے سلسلے میں مختصر سی آپ کی خدمت میں نے گفتگو کی۔ آج جناب سیدہ کی اس جہد سے میں آپ کی خدمت میں کچھ مطالب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جہد ہے جہد میراث۔ آپ جانتے ہیں نا میراث کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی میراث ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو آپ اور میں اچھی طرح سے جانتے ہیں، خصوصاً جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر بھی میراث کا حکم ہے، اور جس کے والدین یا باپ دادا کوئی بزرگ چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ میراث یعنی کیا؟ یعنی ما ترک، جو انسان اپنی زندگی کے بعد چھوڑ کر اس دنیا سے جاتا ہے، اس مال کو ہم کہہ دیتے ہیں میراث۔ ارث میں ملتا ہے، کس کو ملتا ہے؟ ان رشتہ داروں کو جو بعد میں آتے ہیں۔ ابھی جو میں آپ کی خدمت میں آج جو میں نے اپنے ذہن میں ایک موضوع بنایا ہے، جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا میراث چھوڑ کر گئی ہیں۔ میراث تو چھوڑی ہے، کیونکہ جناب سیدہ کی چھوڑی ہوئی میراث دو طرح کی ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے مثال دی کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جانے کے بعد اس کی جو جائیداد ہوتی ہے، جو مادی جائیداد ہے جس کا تعلق اس دنیا سے ہے، زمین، دولت، باغ، محل، زیورات، لباس، انگوٹھی، تلوار، یعنی وہ ساری کی ساری مادی اشیاء جو انسان کے پاس ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری منتقل ہو جاتی ہیں اس کے خونی رشتہ داروں کی طرف۔ اب اس کے اندر درجہ بندی ہے کہ پہلے مرحلے میں کون آئے گا، دوسرے مرحلے میں کون آئے گا، تیسرے میں کون آئے گا، لیکن آتے وہی ہیں جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، جن کا خونی رشتہ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی مرحلے میں آپ سے خونی تعلق ہے، وہ آپ کی میراث پاتے ہیں۔ لیکن ایک میراث ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر خونی رشتے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے، تعلق کی ضرورت ہوتی ہے، معنویت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میراث پانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کا خونی رشتہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو پانے والا ہے وہ اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ لہٰذا اگر یہ میراث کبھی کسی نااہل کے ہاتھ میں آ جائے تو اس سے بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک میراث ایسی ہے کہ جو مادی صورت میں نہیں ہوتی، پیسے کی صورت میں نہیں ہوتی، دولت کی صورت میں نہیں ہوتی، جائیداد کی صورت میں نہیں ہوتی، بلکہ اسے ہم کہتے ہیں معنوی میراث۔
ڈاکٹر حکیم اس دنیا سے چلا گیا، لیکن جاتے وقت اس نے کچھ نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں جو حکیم کے ساتھ پوری زندگی ایک شخص تھا، حکیم کا کمپاؤنڈر بن کر اس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، جب حکیم اس دنیا سے گیا تو وہ حکیم کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا، آپ نے فوراً کہا اسے حکیم صاحب کے میراث ملی ہے، یعنی حکمت اسے میراث میں ملی ہے، لیکن وہ حکمت اس حکیم کے بیٹے کو نہیں ملی کہ جس نے کبھی زندگی بھر اپنے باپ کو آ کر نہیں دیکھا تھا، اس کی خدمت نہیں کی تھی، اس سے سیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تو یہ میراث کس کو ملی؟ اس کو ملی جو اس کا اہل تھا۔ اگر یہ مادی میراث ہوتی تو بیٹے کو ملتی، لیکن اس کا تعلق مادے سے نہیں تھا، دنیا سے نہیں تھا، اس کا تعلق سیکھنے سے تھا، اس کا تعلق اس کے ساتھ رہنے سے تھا، لہٰذا وہ ساتھ رہا اور وہ سیکھ گیا اور اسے وہ ساری کی ساری چیزیں اسے بھی آ گئیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان کو فلاں صاحب سے یہ میراث میں ملا ہے۔ اس کے لیے رشتہ داری کی ضرورت نہیں تھی، وہ اہل تھا، اسے وہ چیز مل گئی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام بھی میراث چھوڑ کر جاتے ہیں؟ بالکل، جس طرح آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی چیز کے مالک ہیں، ان کی بھی ملکیت ہے، لہٰذا جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تو وہ ملکیت خود بخود ان کی اولاد کی ہوگی، ان کی خونی رشتہ داروں کی ہوگی۔ لیکن کیا ساری کی ساری چیزیں جو وہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ان کی اولاد کو ہی ملتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے چاہنے والوں سے تعلق پیدا کرتی ہیں، جو مخصوص نہیں ہوتی اولاد کے ساتھ، بلکہ وہ ایسا سرمایہ ہوتا ہے کہ جو قیامت تک معصومین کی طرف سے باقی رہتا ہے اور ان کے چاہنے والے اس سرمایہ سے استفادہ کرتے ہیں، اس سرمایہ سے مستفید ہوتے ہیں۔ بس مادی میراث اور مانوی میراث میں فرق ہو گیا۔ مادی میراث عام طور پر خونی رشتہ داروں کو مل رہی ہے، لیکن مانوی میراث کے لیے خونی رشتہ ہونا ضروری نہیں ہے، اہل ہونا ضروری ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو اس دنیا سے گئیں تو آیا وہ آپ کے لیے میراث میں کیا چھوڑ کر گئیں؟ آیا آپ کے لیے کچھ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کے پاس دو طرح کی میراث ہے، ایک مادی میراث ہے اور ایک مانوی میراث ہے۔ مادی میراث سیدہ کی کیا تھی؟ مادی میراث سیدہ کی وہ تھی کہ جس کے لیے بظاہر حقیقت کیا ہے وہ جناب سیدہ جانتی ہیں، لیکن دنیا والوں کو کچھ دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے جناب سیدہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، جس کا نام ہے باغ فدق۔ وہ کیا ہے؟ وہ سیدہ کی میراث ہے، سیدہ کی میراث ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ میراث نہیں بلکہ سیدہ کی ملکیت ہے۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک ہے سیدہ کی ملکیت اور دوسری بات ہے سیدہ کی میراث۔ میراث تو دوسرا مرحلہ ہے، میراث میں تو یہ اگر میں کہوں کہ میراث نہیں ہے تو بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں جناب سیدہ کے حوالے کی تھی۔ دیکھیے رسول خدا کسی بھی مال کے چند طریقوں سے مالک بن سکتے ہیں۔ اللہ کا نبی، ایک اللہ کے نبی کو ان کے والدین کی طرف سے کوئی چیز ملی میراث میں، وہ اس کے مالک بن گئے۔ اللہ کے نبی نے کوئی چیز خریدی تھی، وہ اس کے مالک بن گئے۔ اللہ کے نبی کو خمس ملا، اللہ کا نبی اس کا مالک بن گیا۔ اللہ کے نبی کو کسی نے تحفہ دیا، اللہ کا نبی اس کا مالک بن گیا۔ ایک اور چیز جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے ملکیت رسول خدا کے لیے، وہ ہے فے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فے کا حکم بیان کیا ہے۔ فے کیا ہے؟ کہا فے وہ مال ہے کہ جو رسول خدا کو بغیر لشکر کشی کے دشمن عطا کر دے، وہ مخصوص ہوتا ہے رسول خدا کے ساتھ، وہ مسلمانوں میں تقسیم نہیں ہوتا، وہ رسول خدا کی ملکیت ہوتی ہے۔ لہٰذا رسول خدا کو ایک مال جو ملا تھا اس کا نام تھا فے۔ یہ جو باغ فدق رسول خدا کا تھا، یہ رسول خدا نے جنگ کرنے کے بعد حاصل نہیں کیا تھا۔
اگر جنگ کے بعد حاصل ہوتا تمام مسلمانوں میں تقسیم ہوتا، بلکہ جب رسول خدا نے خیبر پر حملہ کیا ہے تو خیبر کے قریب ایک جگہ تھی فدق، وہاں کے رہنے والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے رسول خدا کے سامنے آ کر اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو یہ مال آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ قرآن اس مال کو کہتا ہے یہ ہے فے۔ کس کی ملکیت ہے؟ رسول خدا کی، یہ کسی مسلمان کی ملکیت نہیں ہے۔ جب رسول خدا کے پاس یہ مال آیا تو اب ملکیت ہے قرآن کے حکم سے رسول خدا کی، تو اس مال کے آنے کے بعد پروردگار عالم کا ایک حکم آیا قرآن مجید میں۔ پروردگار عالم نے کہا وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کے حق کو ادا کر دو۔ اب روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے شہزادی کونین کو اپنے گھر بلایا، وَآتَى رسول اللہ فاطمہ فدقن، پروردگار عالم کے نبی نے، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو فدق عطا کر دی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے 7 ہجری کی۔ 7 ہجری میں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو یہ دے دی، تو اب 7 ہجری میں جب رسول خدا نے فدق فاطمہ کو دے دی تو اب یہ کس کی ملکیت ہے؟ رسول خدا کی یا فاطمہ کی؟ یعنی جس کے ہاتھ میں آ گئی، اور نہ صرف ہاتھ میں آئی، یہ نہیں کہا بیٹا میرے بعد تمہاری ہوگی، یہ نہیں کہا، بلکہ جناب سیدہ کے حوالے کی۔ اور اس وقت کے بعد سے اس زمین کے اوپر جو لوگ کام کیا کرتے تھے وہ جناب سیدہ کے نوکر تھے، یعنی جناب سیدہ نے ان لوگوں کو وہاں پر مامور کیا تھا جو وہاں کام کرتے تھے۔ تو اب یہ 7 ہجری سے ملکیت بنی رسول خدا کی بیٹی کی، جناب سیدہ کی۔ کب تک ملکیت میں رہی؟ سن 11 ہجری تک فاطمہ زہرا کے قبضے میں رہی۔ بس یہاں ارث کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی شریعت بیان کرتی ہے نا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا مال کسی کو تحفے میں دے دے تو کیا مرنے کے بعد اس کے وارث آ کر وہ تحفہ واپس لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ اپنی زندگی میں وہ صاحب مال حق رکھتا ہے کسی کو بھی دے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں، تاریخ نے لکھا، 7 ہجری میں جناب سیدہ کو فدق دیا، اور پھر 11 ہجری تک رسول خدا کی بیٹی کے پاس یہ ان کی ملکیت میں رہی۔ اور اچانک کچھ لوگوں کو کیا ہوا کہ انہوں نے جا کر ان کارندوں کو، جناب سیدہ کے جو وہاں پر لوگ موجود تھے، ان کو ہٹایا اور اس زمین کو اپنے اختیار میں لیا۔ اور ایک حدیث رسول سے منسوب کر دی گئی کہ رسول میراث نہیں چھوڑتا۔ تو سوال کیا جائے کہ بھائی پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ میراث ہے بھی یا نہیں، پہلے یہ تو ثابت کرو کہ یہ میراث ہے یا نہیں۔ یہ وہ مال ہے کہ جو رسول نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ ایسے تو نہ جانے رسول نے اپنی ازواج کو اب اس دوران میں کیا کچھ نہیں دیا، جا کر تمام ازواج سے وہ سارا کا سارا مال جو موجود ہے اسے لے لو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول تو میراث نہیں چھوڑتا۔ یہ میراث نہیں تھی، یہ تحفہ تھا، اور پھر تحفہ لینے کے بعد اس شخص نے اپنے قبضے میں بھی لیا۔ اس کے افراد اس زمین کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اتنے سالوں کے بعد اب تمہیں یہ کون سی حدیث یاد آئی؟ حدیث بھی یاد آئی تو ایسی کہ جو اس جگہ پر فٹ نہیں ہوتی۔ اور میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ سیدہ نے پہلے اپنا حق اس اعتبار سے ثابت ہے، اور جب انہوں نے اس حدیث کو لے کر آئے تو پھر سیدہ نے قرآن کو لا کر رکھ دیا کہ دیکھو یہ جو حدیث ہے یہ قرآن سے ٹکراتی ہے، یہ قرآن سے ٹکراتی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر تو نبی، ایک نبی دوسرا نبی سے ارث لے رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری حدیث جو یہ کہہ رہی ہے کہ نبی اپنے بعد کوئی ارث نہیں چھوڑتا، کوئی میراث نہیں چھوڑتا، تو بس وہ قرآن کے اندر جو دوسرے نبی اپنے والد نبی سے ارث لے رہے ہیں ان آیات سے یہ روایت ٹکراتی ہے۔ اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی روایت قرآن کی آیت سے ٹکرائے فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، تو اسے دیوار پر دے مارنا۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ تو عزیزان محترم، اگر اس کو ہم میراث میں لے کر آئیں تو رسول خدا جو میراث چھوڑ کر گئے وہ ہے فدق، جو جناب سیدہ کو میراث میں ملی۔ اور مانوی میراث جو جناب سیدہ جا رہی ہیں،
چھوڑ کر وہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. چند چیزوں کا آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. سیدہ نے میراث، مانوی میراث کہ جو مخصوص نہیں ہے ان کی اولاد کے ساتھ، بلکہ ہر چاہنے والا اس سے استفادہ کرے گا. آپ اور میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میراث سے فائدہ اٹھائیں. مانوی میراث ہے. سب سے پہلی میراث کیا ہے سیدہ کی؟ سب سے پہلی میراث ہے تسبیح. نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے بعد ایک عمل انجام دیتے ہیں تعقیبات نماز میں، اور تعقیبات نماز کے اندر جو آپ کے لیے جو سب سے زیادہ جس عمل کی تاکید آئی ہے وہ ہے تسبیح فاطمۃ الزہرا. اسی طرح سے ابھی آپ کی خدمت میں آتا ہوں. ایک میراث ہے تسبیح. دوسری میراث جناب سیدہ کی طرف سے جو آپ تک پہنچی ہیں وہ ہیں دعائیں. جو جناب سیدہ نے اپنے رب سے دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں آپ تک پہنچی ہیں. آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم ان دعاؤں کا مطالعہ کریں، ان دعاؤں کو دیکھیں کہ کس طرح سے یہ بی بی کہ جو اللہ کی معرفت رکھتی ہے اللہ کو پکار رہی ہے اور کس چیز کا سوال کر رہی ہے اللہ سے. دیکھیں آپ کو اور مجھے نہیں معلوم. ہم یہیں پر غلطی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے. یہ آپ کو آپ کے معصوم امام بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اس میراث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. آپ جا کر دیکھیں جناب سیدہ جو دعائیں چھوڑ کر آپ کے لیے گئی ہیں ان دعاؤں میں سیدہ نے پروردگار سے کیا مانگا ہے، کیا مانگا ہے. دوسری میراث. تیسری میراث احادیث. جناب سیدہ سے ایک نہیں تقریباً 500 سے زیادہ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. ان حدیثوں کے اندر ایک حدیث حدیث قصہ بھی ہے. حدیث ہے نا، راوی کون ہے؟ آپ پڑھتے ہیں نا حدیث. کہا جابر نے کس سے نقل کی؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے. ایک سلوات پڑھیں محمد والا. یہ کیا ہے؟ یہ احادیث جو ہیں یہ میراث جناب سیدہ ہیں. اسی طرح سے ایک میراث مانوی کیا ہے جو آپ تک پہنچی ہے؟ وہ ہے خطبہ فدق. یہ جو خطبہ ہے جو بی بی نے دیا ہے، بی بی نے 5 خطبے یا 4 خطبے تقریباً دیے ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین خطبہ جو ہے وہ خطبہ فدق ہے. یہ آپ تک پہنچا ہے، یہ آپ کی میراث ہے. ائمہ معصومین اہل بیت کے گھرانے میں یہ تاکید کی جاتی تھی، بچوں کو اس خطبے کو حفظ کرایا جاتا تھا. یہ حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا یہ خطبہ یہ اہل بیت اپنے بچوں کو حفظ کرواتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں قرآن حفظ کراتے ہیں، جہاں نہج البلاغہ حفظ کراتے ہیں، وہیں حفظ کے سلیبس کے اندر ایک چیز اور اضافہ ہو، وہ ہے خطبہ فدق، وہ ہے خطبہ غدیر. یہ ہمارے سلیبس میں ہونا چاہیے حفظ کے. اسی طرح سے ایک اور چیز جو آپ نے میراث میں چھوڑی وہ ہے مصحف فاطمہ زہرا یا صحیفہ فاطمہ زہرا. یہ وہ میراث ہے کہ جو آپ اور مجھ سے تعلق نہیں رکھتی. یہ ودایع امامت میں سے ہے. یہ امامت صاحب منصب امامت پر فائز فرد کے پاس پائی جانے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز مصحف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے. تو جناب سیدہ مادی میراث بھی اگر ہم دیکھیں بی بی اس دنیا سے جا رہی ہیں اور باغ فدق جو آپ کی ملکیت ہے اسے چھوڑ کر جا رہی ہیں تو مادی میراث بھی ہے. اور اگر یہ میراث سیدہ نہ ہوتی تو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی نہیں. اس وقت سیدہ نے مانگا تھا تو نہیں دیا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ بنی عباس میں 2 مرتبہ 2 مختلف بادشاہوں نے آ کر اپنے زمانے کے معصوم یعنی فرزندان زہرا کو یہ پیشنہاد دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ میراث پلٹا دیں. وہ جو آپ کی جدہ کا باغ تھا نا، وہ جو ایک باغ تھا جس کا نام تھا باغ فدق،
اس زمانے میں اس کی کیا حیثیت تھی؟ 25,000 سے لے کر 1,20,000 درہم، یعنی جو اس کی آمدنی بیان کی گئی ہے، وہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی آمدنی کم سے کم 25,000 اور زیادہ سے زیادہ 1,20,000 درہم اس زمانے کے اندر اس کی آمدنی تھی۔ اگر یہ میراث سیدہ نہیں تھی تو بعد میں آنے والے حکمران کیوں اس میراث کو پلٹانا چاہتے تھے؟ یہ پلٹانا اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے کہ یہ ان کی ملکیت نہیں تھی۔ وہ اس حدیث کو حد اقل سچ نہیں مانتے، حد اقل اس حدیث کو سچ نہیں مان رہے کہ جس حدیث کا سہارا لے کر سیدہ کو پیچھے کیا گیا، سیدہ کی میراث کو چھین لیا گیا، اس حدیث کو نہیں مان رہے۔ کیوں ہارون رشید آ کر پیشنہاد کرتا ہے امام کو؟ کیوں اس طرح سے یزید کی اولاد آ کر واپس کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ میراث تھی، یہ میراث تھی، بس یہ تو تھی مادی میراث کہ جس پہ زہرا کی اولاد کا حق تھا، لیکن جو مانوی میراث ہے وہ مخصوص نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سیدہ کی مانوی میراث کی طرف توجہ کریں۔ یہ جو آپ اور مجھ تک پہنچی ہے میراث، اس میراث کے اندر جو سب سے پہلی میراث ہے اس پہ میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، وہ ہے خطبہ فدق۔ یہ مانوی میراث ہے، یہ جو خطبہ بی بی نے دیا ہے، کس عظیم و شان انداز میں جناب سیدہ مسجد میں آئی ہیں اور کس طرح سے اس بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جس خطبے کو سن کر آج کا زندگی گزارنے والا انسان ہدایت پا رہا ہے۔ آج 1400 برس گزر جانے کے بعد آج بھی اگر کوئی با انصاف انسان اس خطبے کو سنتا ہے تو وہ ہدایت پاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کیا عظمت ہے اس خطبے کی! بس یہ مخصوص نہیں ہے کسی کے ساتھ، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جس کے دل میں نور محبت اہل بیت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ یہ 10 دن کے بعد، رسول کی رحلت کے 10 دن کے بعد خطبہ فدق بی بی نے ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے کے اندر جو توحید، جو نبوت، جو حکمت احکام شریعت، یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے، روزے کی حکمت کیا ہے، حج کی حکمت کیا ہے، امر بالمعروف کی حکمت کیا ہے، جناب سیدہ نے بیان کی اس خطبے کے اندر۔ توحید کو بیان کیا، حکمت احکام کو بیان کیا، نبوت کو بیان کیا، اس زمانے کے حالات کو بیان کیا۔ تم کہاں تھے، کس پستی میں ڈوبے ہوئے تھے؟ میرے بابا تھے جنہوں نے اس پستی سے تمہیں نکالا۔ امامت کو بیان کیا، امامت کے حق کو بیان کیا کہ یہ حق کس کا ہے۔ امام شناسی خطبہ فدق کے اندر جناب سیدہ نے بیان کی۔ یہ پہلی میراث ہے سیدہ کی جو آپ کے پاس موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میراث سے فائدہ اٹھائیں۔ بھئی توحید ہم سب کو جاننی چاہیے نا۔ ہم دیکھیں سیدہ نے توحید کیا بیان کی ہے، ہم دیکھیں سیدہ نے احکام کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ بس یہ آپ کی اور میری میراث ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میراث کو ضائع نہ ہونے دیں، اس میراث کو دیکھیں، اس میں غور و فکر کریں، اسے پڑھیں۔ دوسری میراث جو جناب سیدہ سے ہم تک پہنچی، آپ تک پہنچی اور قیامت تک آنے والے ہر چاہنے والے تک پہنچے گی، اس میراث کا نام ہے تسبیح فاطمۃ الزہرا۔ یہ وہ میراث ہے جو اللہ کی طرف سے تحفے کی صورت میں رسول خدا کے ذریعے سے جناب سیدہ تک پہنچی۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ اس میراث کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ اس تحفے کو دے رہا ہے محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے کائنات کی افضل ترین سیدہ نساء العالمین کی خدمت میں۔ اب اللہ کی عظمت کو دیکھ لیجئے تو اللہ کا تحفہ بھی اتنا ہی عظیم ہونا چاہیے جتنا اللہ عظیم ہے۔ اللہ کی عظمت تو ہمارے قابل درک و فہم نہیں ہے، تو اس تحفے کی عظمت کو بھی آپ درک نہیں کر سکتے۔ صرف اتنا ہی سمجھ لینا ہمارے لیے کافی ہے کہ تحفہ دینے والا وہ ذات پروردگار ہے۔
دیکھیں اب یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ، اگر ہم کسی چیز کو چاہتے ہیں، کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا ذکر ہم صبح و شام کرتے ہیں۔ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اس کا ذکر ہم کیا کرتے ہیں؟ جب بیٹھتے ہیں اس کا ذکر لے آتے ہیں۔ اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ یہ ثابت کریں کہ آپ کو اچھی لگتی ہے، نہیں، یہ اچھی لگنا آپ وجداناً اس کو درک کرتے ہیں کہ ہاں یہ مجھے اچھی لگتی ہے، اس کے لیے آپ کوئی دلیل پیش نہیں کرتے، اچھی لگتی ہے۔ بس ہر شخص اپنے اندر اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ یہ چیز اسے اچھی لگتی ہے، لہٰذا اسے کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ یہ بیان کرے کہ صاحب یہ مجھے اچھی لگتی ہے، نہیں، اچھی لگتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں ان دنوں میں ہم اس کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ جو چیز اچھی لگتی ہے اس کا تو ہم ذکر کرتے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، تو جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ خود قرآن کہہ رہا ہے نا، الا بذکر اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دل، قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ قرآن ہی تو ہے جو یہ کہہ رہا ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ بھئی یہ انسان ہی تو تھا جو رسول کے پاس آیا تھا، یہ مسلمان ہی تو تھا جس نے آ کر کہا تھا اے رسول ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ارے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہو؟ یہ تو ہماری آزمائی ہوئی چیز ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ بس اللہ سے اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کتنا ہماری زندگی کے اندر دکھائی دیتا ہے؟ دکھائی دینا چاہیے، نہیں، علی القاعدہ دکھائی دینا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، خود قرآن مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب خود یہ فرماتے ہیں کہ پروردگارہ دعا میں انت جعل اوقات من اللیل والنہار بذکرک معمورا، پروردگارہ میرے دن اور رات کو، یعنی میری اس پورے زندگی کو جو ہے وہ اپنے ذکر کے ساتھ منور فرما دے، یعنی میری زندگی میں ہر لمحے میں تیرا ذکر ہونا چاہیے۔ خود امیر المومنین اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنیا کن اللہ ذاکرن علی کل حال، اللہ کا ذکر ہر حالت میں کرو۔ خوب خدا کا ذکر ایک اہم مسئلہ ہے کہ جس ذکر کو آپ بھلا نہیں سکتے۔ سوال یہ کہ اس کا ذکر کیسے کیا جائے؟ بہت اہم ذکر ہے نا، اہم ذکر ہے، کیسے کیا جائے اس کا ذکر کرنا ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا کرنا ہے۔ کیسے کریں؟ کن الفاظ سے کریں؟ کون سے الفاظ ادا کریں گے تو اس کا ذکر کثیر ہوگا؟ اب یہاں پر بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے کہ صاحب کیا ذکر کرے گا؟ تسبیحات اربعہ پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہا یہ بہت اچھا ذکر ہے۔ کہا کیا پڑھیں؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، بہت اچھا ذکر ہے۔ کیا کریں؟ کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، بہت اچھا ذکر ہے۔ کون سا ذکر کریں؟ کہا کہ الحمدللہ، یہ بہت اچھا ذکر ہے۔ کیا ذکر کریں؟ کہا اللہ اکبر، بہت اچھا ذکر ہے۔ کہا کہ کیا کرو؟ کہا کہ صلوات پڑھو، بہت اچھا ذکر ہے۔ صلوات پڑھو، بہت اچھا ذکر ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ایک ذکر ایسا ہے کہ جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کثیر کا مصداق ہے۔ کہا وہ ذکر کون سا ہے؟ کہا وہ تسبیح فاطمہ الزہرا ہے۔ کہ جس کے بارے میں آپ کا 5واں امام یہ فرماتا ہے کہ ما عبد اللہ بشیء افضل من تسبیح زہرا، کہا کہ پروردگار عالم کی بندگی اور عبادت اس ذکر سے بہتر کسی چیز کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ بس ذکر کا حکم تو آیا تھا، وہ ذکر کیسے ہوگا؟ کہا وہ ذکر اس چیز کے ذریعے ہوگا جو فاطمہ زہرا کے ذریعے سے تم تک پہنچی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور روایات کہتی ہیں
کہ ذکر کثیر کا مزاق یہ تسبیح فاطمہ الزہرا ہے۔ فاطمہ زہرا کو رسول خدا نے فرمایا کہ جب یہ تسبیح دی ہے نا تو اس وقت یہ کہا ہے کہ ایسی چیز دوں گا کہ جس کے بعد تمہیں کسی چیز کی حاجت نہیں رہے گی، کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ چیز کیا ہے؟ کہا وہ چیز یہ ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ جب یہ جملہ سنا نا تو سیدہ نے کیا کہا؟ سیدہ نے فرمایا رضیت عن اللہ وعن رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ یہ وہ میراث ہے جو آپ کر پہنچی ہے، آپ تک پہنچی ہے۔ اپنی گفتگو کو یہیں روکتا ہوں، انشاءاللہ میراث سیدہ پہ موقع ملا تو کل اسی مطلب کو آگے بڑھاؤں گا، اور وہ چند چیزیں جو اور آپ تک جناب سیدہ سے پہنچی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جناب سیدہ سے آپ کو یہ تسبیح ملی، رضی تو میں راضی ہوں۔ فاطمہ زہرا کا ایک نام، ایک لقب راضیہ بھی ہے، ایک لقب مرضیہ بھی ہے۔ یہ راضی بھی ہے اور یہ وہ ذات ہے کہ جو اللہ سے راضی ہے، اس کے رسول سے راضی ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس ذات سے راضی ہے۔ لیکن تاریخ نے جیسی مظلومیت اس کی لکھی ہے، عجیب مظلومہ ہے، عجیب مظلومہ۔ روایت کہتی ہے 7 دن کے بعد جب بی بی اپنے گھر سے باہر نکلی ہے نا، رسول کی رحلت کے 7 دن کے بعد، تو سب سے پہلے اپنے بابا کی قبر پر گئی، اور بابا کی قبر کے پہ جب پہنچی ہے بی بی تو بابا کی قبر کو دیکھ کر بی بی کے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ اب بابا سے درد دل کرنا شروع کیا، بابا اب میرا کوئی مونس و مددگار نہیں ہے، بابا اب میں چاہتی ہوں کہ میں بھی آپ کے پاس آ جاؤں۔ بابا تو پہلے کہہ چکے ہیں سب سے پہلے فاطمہ تم نے آنا ہے۔ فاطمہ کی آواز گریہ بلند ہے، اور عزیز و بابا کے بعد اس بی بی نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، بابا کی قبر کو دیکھ کر گریہ کیا۔ میں کہوں گا بی بی آپ تو اپنے بابا کی قبر کو دیکھ کر گریہ کر رہی نا، لیکن کل آپ کی بیٹی زینب اپنے بھائی اور بچوں کے کٹے ہوئے لاشوں کو دیکھ کر کربلا میں گریہ کر رہی ہوگی۔ آج آپ کو صبر کی تلقین دینے والا علی تو موجود ہے نا، لیکن کل آپ کا بھتیجا علی ابن الحسین اتنا مجبور ہوگا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی۔ ہاں عزیزو، شہزادی اپنے گھر میں تشریف لاتی ہے اور اپنے بابا کی مصیبت پر گریہ کرتی ہے، اور ایسا گریہ کرتی ہے، تاریخ نے کیا لکھا ہے 75 روز 95 روز 90 95 روز یہ بی بی زندہ رہی ہے، لیکن روایت کہتی ہے کہ 5 جو گریہ کرنے والے ہیں نا، ان 5 گریہ کرنے والوں میں ایک یہ بی بی بھی ہے۔ عزیزو، سید سجاد نے 35 برس گریہ کیا، تو گریہ کرنے کے بعد وہ بقاؤن کے اندر سید سجاد کا شمار ہوا۔ ارے تو اس بی بی کا گریہ کیسا تھا؟ ارے جو 95 دن کے اندر اس بی بی کو اس ردیف میں لے کر آ گیا، کیسا گریہ کیا بی بی نے، کتنا گریہ کیا۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جب یہ بی بی اپنے بابا پر گریہ کر رہی تھی نا، تو مدینے کے لوگ علی کے دروازے پر آئے اور علی سے کہا اے علی اے علی اے علی، فاطمہ سے کہو اپنے گریہ کے لیے وقت مخصوص کر لے۔ ارے جب وہ روتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ارے فاطمہ کے رونے سے مدینے میں رہنے والے رسول کے ماننے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب فاطمہ کو یہ پیغام پہنچایا نا، تو فاطمہ نے ایک جملہ کہا کہ اے علی ان سے کہنا فاطمہ چند دنوں کی مہمان ہے، ارے کچھ دنوں کے بعد تمہارے درمیان سے رخصت ہو جائے گی۔ تاریخ نے لکھا اس کے بعد فاطمہ کبھی احد کے میدان میں جاتی تھی، کبھی مدینے سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے بابا پر گریہ کرتی تھی۔ تاریخ نے لکھا ایک روز جب فاطمہ گریہ کر کے واپس گھر پہنچی، علی نے دیکھا، کہا فاطمہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ یہ سورج کی تپش سے جھلس کیوں گیا؟ کہا اے علی، ارے جس درخت کے نیچے میں بیٹھ کر اپنے بابا پر ماتم کرتی تھی، ارے اس درخت کو کاٹ دی۔
اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد علی نے ایک گھر کو تعمیر کیا، ارے وہ بیت الحسن تعمیر گیا۔ ارے فاطمہ ہر روز اپنے بچوں کے ساتھ بیت الحسن میں جاتی تھی، صبح سے شام تک اپنے بابا پر گریہ و ماتم کرتی تھی، شام کو گھر میں آتی تھی۔ میں کہوں گا اے بی بی، جب آپ گریہ کر رہی تھی تو آپ کو گریہ کرنے سے کسی نے نہیں روکا، ارے بیت الحسن میں جا کر۔ لیکن ہائے، ارے علی حسین کی بیٹی، آپ کی پوتی، ارے سکینہ، جب اپنے بابا کو یاد کر کے رونا چاہتی تھی تو کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی درے مارتا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا حاضرین مجلس کی حوائج اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ جو مومنین بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کی کہا ہے، پروردگارہ انہیں جلد از جلد بحق شہزادی کونین شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمیں بہتر سے بہتر انداز میں اجر رسالت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ مقامات مقدسہ کی زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ اس وبا کا جلد از جلد خاتمہ فرما، تمام مومنین کو اس سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ علماء کرام مراجع کرام کو طول عمر و صحت و سلامتی عطا فرما۔ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی اور دیگر مراجعین عظام، بانی مکتب مولانا سید محمد علی حسینی، شہید ڈاکٹر عباس حیدر، شہید قائد عارف حسین حسینی، برادر رضا حسنین کے مرحومین مرحوم والدین، مولانا حسن عباس کے والد حسن عارف جعفری، مرحوم محمد علی خان ولدوس محمد خان، مرحوم جعفر حسین، مرحومہ صغیر فاطمہ، مرحوم سید حبیب الحسن ابن سید حامد حسن، مرحوم سید شاہد حسین ابن ناصر حسین اور تمام مومنین مومنات شہداء ملت جعفریہ، اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ